ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو فیس کر سکے، یہ عمران خان کی تصویر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران خان کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی۔ دیکھیں تاریخ رقم ہو رہی ہے، سب سے بڑا اور سب سے ظالم مورخ جو ہے نا وہ وقت خود ہوتا ہے۔ وقت کا دھارا جس وقت چلتا ہے نا اس وقت جسٹس منیر بھی سامنے آ جاتا ہے اور جسٹس کارنیلیس بھی سامنے آ جاتا ہے۔ فیصلہ ان ججز کے اوپر ہے، کس نے جسٹس منیر کے کیمپ میں جانا ہے، کس نے جسٹس کارنیلیس کو فالو کرنا ہے، اور تاریخ میں یہ چیزیں ساری کی ساری رقم ہو رہی ہیں۔ یہ بیٹھے ہوں اور جس بہادری کے ساتھ وہ ببر شیر اندر بیٹھا ہوا ہے، جس لمحے وہ باہر آئے گا نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس لمحے وہ بندہ باہر آئے گا تو آپ یقین کریں ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے والی ہوں۔ ہمیں تو اپنے جسم میں اپنے بدن میں ایک جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے یہ لمحہ سوچ کے کہ جس وقت خان صاحب باہر آئے، ان سے کہاں سنبھالا جانا ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو فیس کر سکے، یہ عمران خان کی تصویر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران خان کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی۔ جہاں تک خان صاحب کے اوپر 200 کیسز کی بات ہے یا سائفر کیسز کی بات ہے، خان صاحب اس تاریخ میں اس پاکستان کے لیے، خان صاحب اپنے لیے تو جیل نہیں کاٹ رہے ہیں، میرے آپ کے اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بیٹھے ہوں، اور جس بہادری کے ساتھ وہ ببر شیر اندر بیٹھا ہوا ہے، جس لمحے وہ باہر آئے گا نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس لمحے وہ بندہ باہر آئے گا تو آپ یقین کریں ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے والی ہوں۔ ہمیں تو اپنے جسم میں اپنے بدن میں ایک جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے یہ لمحہ سوچ کے کہ جس وقت خان صاحب باہر آئے، ان سے کہاں سنبھالا جانا ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو فیس کر سکے، یہ عمران خان کی تصویر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران خان کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی۔ رہ گئی بات جہاں تک نگران حکومت کی، نگران حکومت اپنا بندوبست کرے، ان کی تو جاب ہوتی ہے صرف اور صرف انہوں نے ڈیلی بیسس پر جو افیئرز ہوتے ہیں وہ چلانے ہوتے ہیں ٹل ہولڈنگ آف الیکشن۔ 90 دن ان کی لائف ہوتی ہے، یہ تو خود غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، غیر قانونی قابض ہیں۔ جب کبھی اس ملک میں آئین ہوگا، جب کبھی اس ملک میں قانون اور ضابطے کی بات ہوگی تب ان کا بھی حساب ہوگا، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ جتنے لوگ جتنے آج آپ کو بولتے ہوئے اور بڑی تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ نظر بھی نہیں آتے، ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کو قانون کا پتہ ہے نہ ان کو آئین کا پتہ ہے، ان کی کسی بات کی کوئی وقت ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے وہ ایک بات کر جاتے ہیں اس وقت جس طریقے سے وہ غیر قانونی قابض ہیں، غیر قانونی قابض اگر کوئی بات کر جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا کمنٹ کرنا ہے۔ کام کرنا آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت موجودہ حالات میں؟ دیکھیے مشکلات تو جو ہے نا وہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، مشکلیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر پہ بھی وہ ہوا تھا سر، ریڈ پڑی تھی؟ جی بالکل، وہ کچھ زیادہ چاہنے والے تھے، انہیں میری حب الوطنی کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ زیادہ انہیں شک تھا، اور اس کے لیے وہ آئے ہیں میرے گھر میں، ایک ایک چیز تباہ کر کے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد آج تک میں انہی عدالتوں میں اس کے انصاف کے لیے خود بھی طلبگار ہوں، پیٹیشنز میری پینڈنگ ہیں، اور وہ تو کوئی میرا خیال کچے کے ڈاکو تھے جو آئے تھے، وردیاں پولیس کی پہنی ہوئی تھیں، موبائلز پولیس کی تھیں، لیکن حرکتیں ان کی ڈاکوؤں والی تھیں جس طرح سے انہوں نے میرے گھر میں کیا تھا۔ لیکن خیر یہ ساری مشکلات اور یہ ساری پریشانیاں اس وقت بھول جاتے ہیں جس وقت یہ سوچتے ہیں کہ خان صاحب بھی تو ہیں نا، 200 پرچے بھگت رہے ہیں، ساری دنیا میں کون سا کبھی فیل نہیں ہے جو انہوں نے کرنے کی کوشش کر لی ہے، لیکن الحمدللہ اس ببر شیر کو یہ ہلا نہیں سکے، اور نہ ہلا سکتے ہیں، ان کی، میں نے تو کہا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ عمران خان کے، وہ ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، یہ عمران خان کے پاس کو بھی نہیں ہے۔ خان صاحب کی ذات پہ جو سیاست ہو رہی ہے، خواتین کا استعمال ہو رہا ہے ملک میں، اس حوالے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے نام لیا عظمیٰ بخاری اور طلال چودھری کا، عظمیٰ بخاری کو صرف ایک بات کا ایج ہے کہ وہ عورت ہے، اور عورت ذات کی حیثیت سے اس کے اوپر کو کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں ایک تاریخی حقیقت اور ایک ایمانی حقیقت وہ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ اور وہ جو موصوف ہیں تنظیم ساز طلال چودھری صاحب، ویسے تو ان کی اوقات کیپٹن صفدر صاحب بھی بتا چکے ہیں، میں نے اس میں کیا کہنا ہے، اس کے پلے کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا لمحہ بھی ہے باری تعالیٰ کہ جو آپ جس وقت مسکراتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک کیفیت کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ایک وقت آتا ہے کہ میری مخلوق پورا زور لگاتی ہے کہ کسی آدمی کو اس نے ذلیل کر، اور میں نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو معزز و برتر رکھنا ہے اور میں نے اس کو عزت دینی ہے، میں اس وقت اپنی مخلوق پر ہنستا ہوں کہ یہ میری مخلوق کیا کر رہی ہے، اور الٹیمیٹلی ہوتا وہ ہے جو میرے رب کی رضا ہے۔ میرا رب جس کو عزت دینی چاہتا ہے اس کو اس طرح کے ٹٹ پونجیے جو ہے وہ
ذلیل نہیں کر سکتے. تو ان سے کہوں گا کہ یہ کچھ ہوش کے ناخن لیں, کچھ اپنی عاقبت بچا لیں. دنیا تو تباہ کر لی انہوں نے, گھر سے باہر نکل نہیں سکتے, گلی میں جا نہیں سکتے, گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتے, شادی بھگتا نہیں سکتے, الیکشن لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کسی مسجد میں جا کر نماز تو پڑھ کے دکھا دیں, پھر اس کے بعد بات کریں گے, لیکن اپنی عاقبت تو تھوڑی سی بچا لیں. چیف جسٹس صاحب کی جہاں تک وہ بات سننے میں آئی ہے, بڑی مایوسی ہوئی اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر اس قسم کی بات جو ہے وہ, اگر اس قسم کی کوئی چیز انہوں نے واقعی اس طرح کی کوئی چیز کہی ہے, کیونکہ میں نے ڈاکومنٹری اس طرح کی کوئی چیز پڑھی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ فلوٹ ہوئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ملک کے چیف جسٹس کی جانب سے اس طرح کی بات ہو تو محسن بھوپالی نے کہا تھا کہ میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. سر آپ کا آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور آپ کے جو لائر فورم کے وکلاء ہیں انصاف کے, ان کے لیے کوئی پیغام آپ کا پاک ٹی وی کے پلیٹ فارم؟ دیکھیں, میرا پوری پاکستانی عوام کو انصاف لائرز فورم پنجاب کے بہاف پر صرف ایک پیغام ہے کہ اللہ کی ذات پر جس طرح ایمان ہے اس مستقل مزاجی کے ساتھ آپ ڈٹے رہیے. ظلم کی یہ رات ختم ہونے والی ہے اور ایک صبح بہار آنے والی ہے, اور وہ عمران خان کی شکل میں انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو وہ سورج طلوع ہوگا. ہاں, اس قوم سے, اس عوام سے اور اپنے تمام بہن بھائیوں سے صرف ایک گزارش ہے, خدا را 8 فروری کا دن جہاں جس حالت میں بھی ہوں باہر نکلیں اور باہر نکل کر اپنی آواز بلند کریں. اس دن آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو اس دن بیلٹ پیپر کے ذریعے ان تمام طاغوتی طاقتوں کو اور امریکی غلاموں کو ان کے منہ کے اوپر ماریں کہ پاکستان ایک آزاد قوم کا نام ہے, اور آزاد لوگ جس وقت صرف ایک ہی بات ہے وہ پھر کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. ثابت کریں 8 فروری کو نکل کے کہ ہم مردان حر ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو حسینی قافلے سے بلونگ کرتے ہیں. لہٰذا 8 فروری کو نکلیں اور اپنی آواز بلند کریں اور ووٹ اور بیلٹ کے ذریعے ان لوگوں کو ان کی انہی بلوں میں واپس بھیجیں جہاں سے یہ واپس آئے, جہاں سے یہ ہم پر قابض ہونے کی کوشش کریں. ایک تو گزارش یہ ہے کہ ملٹری کورٹس اور ملٹری ٹرائل کے اوپر تو موقف, پہلے تو ہماری اپنی انڈیویجول رائے ہوتی تھی, اب تو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو ان فیلڈ ہے اور جو انٹیکٹ ہے. جس وقت تک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تب تو ہماری رائے کی تو بیچ میں حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جاتی. سپریم کورٹ ایک ورڈکٹ اپنا دے چکی ہے, کسی بھی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. یہاں تک بھی وہ چلے گئے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے بھی کریں گے تو وہ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ تو ممکن ہی نہیں. اور اب جو اس فیصلہ آنے کے بعد اگر سینٹ نے اگر اس قسم کی کوئی چیز کی ہے یا انہوں نے ایک قرارداد پاس کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ تو صرف اور صرف ملک کو انارکی کی طرف لے کر جانے والی بات ہے. یہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہو رہا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سیدھا سیاسی بنیادوں کے اوپر جس طریقے سے ڈسکریمنیشن اور انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ ہم تو اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف بھی ہیں, اور اس کے اوپر جس حد تک ممکن ہے اپنا احتجاج بھی بلند کرتے ہیں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 3 اس میں بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ shall ensure elimination of all types of exploitation. اس سے بڑی ایکسپلائٹیشن اور کیا ہو کہ ایک جوڈیشل سسٹم ہمارا موجود ہے, ہمارا ایک نظام چل رہا ہے, اس کی موجودگی میں ایسی کوئی ضرورت تھی نہیں. اور اگر کوئی اس قسم کے حالات کسی نے کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی تو سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر